زحال مسکین مکن تغافل، دُرائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ کاہے لیہو لگائے چھتیاں۔ آج کی اس پیشکش کا موضوع ہے امیر خسرو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ خسرو کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین تھا۔ ان کی پیدائش پٹیالی ضلع ایٹا میں 1253 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود وسط ایشیا سے منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے ہندوستان آ کر آباد ہوئے تھے۔ شروع میں ان کا خاندان ایٹا میں رہا اور بعد میں وہ دہلی منتقل ہو گیا۔ ابھی امیر خسرو کی عمر صرف 8 سال تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش ان کے نانا عماد الملک نے بڑی محنت اور خاص توجہ کے ساتھ کی۔ ان کے نانا غیاث الدین بلبن کے امراؤں میں سے تھے، مگر ابھی ان کی عمر صرف 17 سال تھی کہ ان کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ مگر اب تک امیر خسرو کی شناسائی بلبن کے بیٹے بغرا خان سے ہو گئی تھی۔ جب بغرا خان بنگال گیا تو امیر خسرو بھی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں تک بنگال میں ان کا قیام بغرا خان کے یہاں رہا، پھر اپنی والدہ کی علالت کے پیش نظر وہ دہلی لوٹ آئے۔ اس کے بعد بلبن کے بڑے بیٹے محمد خان کے یہاں ملتان چلے گئے۔ محمد خان کو جب قتل کر دیا گیا اور اس کے فوجیوں کو تاتاریوں نے قید میں لے لیا تو امیر خسرو بھی ان فوجیوں کے ساتھ قیدی بن گئے۔ 2 برس بعد رہائی پا کر دہلی لوٹ آئے۔ محمد غیاث الدین بلبن کے بعد اس کا پوتا بغرا خان کا بیٹا قیقباد دہلی کی سلطنت کا سلطان بنا تو اس نے امیر خسرو کو اپنا مصاحب بنا لیا اور ان کو ملک الشعراء کا درجہ دیا۔ امیر خسرو نے اس کے لیے قران الصادین نام سے ایک مثنوی بھی لکھا۔ قیقباد کے انتقال کے بعد امیر خسرو سلطان جلال الدین فیروز خلجی سے وابستہ ہوئے اور 1291 میں جلال الدین خلجی کے فتوحات پر ایک مثنوی لکھی جس کا نام مفتاح الفتوح رکھا۔ جلال الدین خلجی کے بعد امیر خسرو علاء الدین خلجی کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ یہ دور امیر خسرو کے لیے انتہائی عروج اور خوشحالی کا دور تھا۔ اسی دور میں انہوں نے اپنا دیوان غرۃ الکمال کو مرتب کیا۔ علاء الدین خلجی کے بعد وہ قطب الدین خلجی کے دربار سے وابستہ رہے۔ اس کے لیے ایک مثنوی نوسِ پہر لکھا جس پر خوش ہو کر سلطان نے انہیں ہاتھی کے برابر سکوں سے تول کر انعام دیا۔ خلجیوں کے بعد امیر خسرو کا تعلق تغلق حکمرانوں سے رہا۔ تغلق حکمرانوں نے بھی ان کی بڑی قدردانی کی۔ اسی اثنا میں ان کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے پیر و مرشد کو جی جان سے چاہتے تھے۔ اس غم سے نبرد آزما ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا اور بالآخر 6 مہینے بعد امیر خسرو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہندوستانی فنون لطیفہ کی تاریخ میں امیر خسرو کے کارنامے بڑے اہم ہیں۔ خسرو نے ہر صنف شاعری میں طبع آزمائی کی، مثلاً مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں اور گیت وغیرہ۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول، قلبانہ ان کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگ اور ستار بھی انہی کی ایجاد ہے۔ ان کے تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: تحفۃ الصغر، وسط الحیات، غرۃ الکمال، قصہ چہار درویش، نہایت الکمال، مفتاح الفتوح، قران الصادین، تغلق نامہ، خالق باری اور نحسی بہر وغیرہ۔ اردو کا پہلا شعر بھی امیر خسرو سے ہی منسوب ہے۔ امیر خسرو کا ایک دوہا ملاحظہ ہو: خسرو دریا پریم کا الٹی ماں کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ سیج وسونی دیکھ کر میں روؤں دن رین، پیا پیا میں کرت ہوں پہروں، پل بھر سکھ نہ چین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔